صدام کا مقدمہ تاریخ کے حوالے۔ عید الاضحیٰ کے روز صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ یوں دنیا کا یہ متنازع رہنما اپنے انجام کو پہنچا۔ اب اس کی حیثیت کے تعین کا معاملہ تاریخ کے سپرد ہو چکا ہے۔ وقت طے کرے گا کہ یہ شخص آمر تھا یا مقبول رہنما، قاتل تھا یا محب وطن سپاہی، ظالم تھا یا مظلوم، اور بزدل تھا یا بہادر۔ یہ فیصلہ تاریخ ہی پر چھوڑتے ہوئے پہلے واقعات کا تسلسل دیکھتے ہیں اور پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ امریکہ نے ایسا کیوں کیا۔ صدام حسین کو امریکی خفیہ ادارے نے اپنے مقاصد کی خاطر برتی کیا تھا اور پھر خاموشی سے اقتدار کی سیڑھیوں پر چڑھایا تھا اور آخرکار عراق کا حکمران بنا دیا تھا۔ اس دوران اس پر برا وقت بھی آیا، لیکن صدام کی مستقل مزاجی اور دلیری اس کے کام آئی اور قدرت بھی مہربان تھی، امریکہ کی حمایت حاصل تھی، سو آخری نتیجے میں وہ کامیاب رہا۔ باس پارٹی کی سربراہی اور عراق کی حکمرانی سنبھالنے کے بعد وہ عرب سیاست کا متحرک کردار بنا۔ اپنے ابتدائی دور کے بعد اس نے عرب سیاست میں اس بلاک میں شمولیت اختیار کی جس کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ تب امریکی ذرائع ابلاغ ہمیں صدام حسین کی جو تصویر پیش کر رہے تھے اس سے لگتا تھا کہ ایک فوجی آمر طاقت کے استعمال سے عراق میں حکومت کر رہا ہے اور اپنے ہر مخالف کو قتل کروا دیتا ہے۔ جس کے خلاف آواز اٹھانے والے کے لیے عراق میں کم از کم کوئی جگہ نہیں۔ پھر اسی صدام کو شہ دے کر ایران پر حملہ کروایا گیا اور اس وقت عرب ابلاغ ایران کے شیعہ انقلاب سے خوفزدہ تھا اور عرب بلاک میں عراق ہی ایسا ملک تھا جس کے پاس ایران سے ٹکرانے کی فوجی قوت تھی۔ امریکہ بہادر اس سے اپنے پرانے مراسم کی تجدید کر چکا تھا، لہٰذا اس کی مکمل پشت پناہی کی گئی اور وہ تمام تباہی پھیلانے والے ہتھیار جن کا بہانہ بنا کر بعد میں عراق پر حملہ اسے امریکہ اس کے حواریوں نے فراہم کیے تھے اور اپنے ریکارڈ کی بنیاد پر ہی وہ یہ کہتے رہے کہ ایسے تمام ہتھیاروں کے تلف کرنے کا ثبوت نہیں مل رہا۔ کئی سالوں پر محیط عراق ایران جنگی نقطہ نظر سے تو نتیجہ خیز نہ رہی، مگر امریکہ نے اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ ایران عراق کویت پر حملہ کرنے والا ہے، امریکہ نے چشم پوشی کی، کیونکہ کویت پر حملہ بھی امریکی ایجنڈے کی تکمیل کرتا ہے۔ کویت پر عراق کے قبضے سے امریکہ نے خلیج کی ریاستوں کو زیر نگیں بنا لیا اور امریکہ کویت پر عراقی قبضے کو ختم کرنے کے بہانے یہاں داخل ہوا اور پھر مستقلاً یہاں اڈے بنا لیے۔ سعودی عرب، یمن وغیرہ میں بھی اس نے عراق کے خطرے کا استعمال کیا اور وہاں اپنی مضبوط موجودگی کے اسباب پیدا کر لیے۔ یوں صدام حسین نے امریکی ایجنڈا تکمیل تک پہنچایا۔ کویتی قبضے کو ختم کروانے کے بعد امریکی افواج عراق میں داخل ہوئیں، لیکن اس وقت عراق کے پاس مہلک ہتھیار تھے اور وہ اندرون خانہ اتحادی تھا، لہٰذا جلد ہی امریکی افواج کا انخلاء عمل میں آ گیا اور صدام کی حکمرانی بچ گئی۔ اب عراق سے مطالبہ ہوا کہ وہ فوجی ساز و سامان تلف کرے جو اسے ایران کے خلاف جنگ کے لیے فراہم کیا گیا تھا۔ یہیں سے صدام کے ساتھ اختلافات کا آغاز ہوا، کیونکہ ان ہتھیاروں سے لیس عراق اسرائیل کے لیے خطرہ تھا جو امریکہ اور اسرائیل دونوں کو کسی صورت قبول نہ تھا۔ یہاں سے عراق امریکہ مد مقابل آئے۔ عراق پر اقتصادی اور فوجی پابندیاں لگیں، لیکن صدام حسین جسے امریکہ کی بے وفائی پر چرکے لگاتی ہوگی جھکنے سے انکاری رہا اور اوپر دیے گئے جنگی معاملے صدر بش کے والد کے حکمران میں ہوئے تھے، لہٰذا بش جونیئر نے اقتدار سنبھالتے ہی والد کے ادھورے مشن کو مکمل کرنے کی ٹھان لی۔ پہلے عراق پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی اور پھر بہانے تلاش کیے جانے لگے۔ یہاں بھی صدام کی ہٹ درمی کام آئی اور باوجود اس حقیقت کے کہ عراق مہلک ہتھیار تلف کر چکا تھا، صدام حسین اقوام متحدہ کے انسپکٹروں سے معائنہ کروانے سے گریز کرتا رہا۔ امریکہ نے عراق پر حملے کے لیے جواز کے لیے اقوام متحدہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر روس، چین اور فرانس کی مخالفت آڑے آئی، لہٰذا اس نے برطانیہ اور آسٹریلیا کی حمایت سے عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کی فوجی قوت کے سامنے عراق کی حیثیت چونٹی سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس سے صدام کے بارے میں اندازے کی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ صدام طاقت کے وحشیانہ استعمال کی بنیاد پر برسر اقتدار ہے، اس لیے جب امریکی فوجیں عراق میں داخل ہوں گی تو ان کا نجات دہندہ کے طور پر استقبال ہوگا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ فی الوجہ کی مذمت نے ہی ان پر حقیقت ظاہر کر دی تھی، مگر تب تک امریکہ بہادر اتنا اندر گھس چکا تھا، اس کے پاس وہاں رکنے کے
رک کر حکمت عملی کو نئے سرے سے مرتب کرنا ممکن نہ تھا۔ خیر عراق فتح کر لیا گیا۔ صدام اور اس کے خصوصی محافظ حکومتی اہلکار یوں غائب ہوئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا، اور پھر انہوں نے وہ کر دکھایا جس کی امریکہ کو توقع نہ تھی۔ صدام کی باس پارٹی نے امریکہ کے خلاف شہری گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا، اور اس میں اسے ارد گرد کی اسلامی تحریکوں کی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔ یوں صدام حسین عراق کی آزادی کے محافظ کے روپ میں ابھرنے لگے۔ صدام کے اس ابھرتے امیج کو اس کی گرفتاری نے نقصان پہنچایا۔ اکثریت کی خواہش تھی کہ وہ مزاحمت کرتے ہوئے مارا جاتا، گرفتار نہ ہوتا، اور اس دوران امریکہ بہت سی حیرتوں کا سامنا کرنے کے بعد نئی حکمت عملی بنا چکا تھا، لہٰذا صدام کو گرفتاری کے وقت اس کے بیٹوں کی طرح نہیں مارا گیا تھا بلکہ عدالتی عمل سے گزارا گیا۔ صدام کے اختتام سے امریکی ایجنڈا متاثر ہوتا ہے، لہٰذا اسی دوران عراق میں عربوں کے لیے ایک نئے خطرے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ عراق کی شیعہ حکومت تھی جس کے ایران سے تعلقات تھے۔ سنی مسلک سے وابستہ مشرق وسطیٰ کو امریکہ نے اس خوف میں مبتلا کر دیا کہ شیعہ حکومت کی عراق میں مضبوطی ان کے اپنے وجود کو خطرے سے دوچار کر دے گی۔ اسی دوران سنی مزاحمت کو زندہ رکھنے کے لیے اور فروغ دینے کے لیے عدالتی عمل سے صدام کو ہیرو بنایا جانے لگا۔ صدام اپنی شخصی خصوصیات کی وجہ سے ہٹ درمی تو تھا ہی، لہٰذا ان کا مزاحمتی ہیرو کا تصور تقویت پکڑنے لگا، اور پھر اس عمل کی آخری مثالی ضرب صدام کی عید الاضحیٰ کے روز پھانسی تھی۔ اصل میں صدام کی صورت میں اصل قربانی تو جارج ڈبلیو بش نے دی تھی۔ جس شخص کو بہت محنت سے پروان چڑھایا تھا اسے قربان کر دیا۔ آج عراقی حکومت کو ہر طرف سے لعن طعن کا سامنا تھا۔ ایران کی طرف سے صدام کی پھانسی پر خوشی کا اظہار، شیعہ گارڈوں کی طرف سے نعرہ زنی، اور عید کے روز پھانسی کی سزا نے صدام کو سنی مسلمانوں کا ہیرو بنا دیا تھا، اور عراق کی آزادی کی جنگ شیعہ سنی لڑائی میں بدلنے لگی ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ یہی تفریق پوری اسلامی دنیا کو فرقے کی بنیاد پر تقسیم کر سکتی ہے اور اسے امریکہ کا دست نگر بنا سکتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی اکثریت عوام کی نمائندہ نہیں، اور ان میں اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش انہیں امریکہ کا خادم بناتی ہے۔ یہ امریکی واسرائے جو مقامی طور پر حکمران سمجھے جاتے ہیں، امریکہ بہادر کے ملازم ہیں اور ان کے ایجنڈے کو ہی پورا کرنے میں مصروف ہیں۔ جتنا یہ امریکی احکامات کی بجا آوری میں آگے بڑھتے ہیں اتنے ہی عمل اپنے عوام سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر عالم اسلام میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروائے جائیں تو تقریباً تمام ممالک میں امریکہ مخالف عناصر برسر اقتدار آ جائیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی کسی حکمران کے دماغ میں فطور آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ مالک کے لیے ملازموں کی کمی نہیں ہوتی، ایک جائے تو دوسرا جگہ لینے کو موجود ہوتا ہے۔ اس لیے احسان جتانے والے اور امریکی آشیرواد کو خدمات کے سلسلے میں اپنا حق سمجھنے والے حکمران کو فارغ کر دیا جاتا ہے، جس پر وہ بے وفائی کا رونا روتا ہے۔ میرے دوست قریشی حفیظ کہتے ہیں اس میں قصور امریکہ کا نہیں بلکہ ان ملازم مقامی حکمرانوں کا ہے۔ امریکہ تو ان سے کام لینے کے بعد ان کو باعزت طور پر فارغ کرنا چاہتا ہے یا انہیں کوئی دوسرا کام سونپنا چاہتا ہے، جبکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں امریکہ نے جو نوکری دی تھی اس پر رہ کر انہوں نے اس کی جو خدمت کی ہے اس کی وجہ سے انہیں اس نوکری پر رہنے کا حق حاصل ہے۔ بس یہاں سے خرابی جنم لیتی ہے، اور پھر ضیاء الحق، صدام حسین، رضا شاہ پہلوی اور جنرل پنوشے جیسے انجام سے انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یقین کریں میری اس تحریر کا مقصد یہ نہیں کہ موجودہ حکمران سبق لیں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ خدمات کے بل بوتے پر منہ چڑھا نوکر باغی ہو ہی جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کے مطالبات بھی مان لیے جاتے ہیں، ہاں صرف اسے یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ مالک اس کے مطالبات کس حد تک مان سکتا ہے اور کہاں آ کر اس کی لچک ختم ہو جائے گی، اس کی برخاستگی کا باعث بنے گی، اور اگر مالک اسے فارغ کرنے پر تل گیا ہو تو اسے خاموشی سے نوکری سے علیحدگی قبول کرنی چاہیے، ورنہ مالک تو مالک ہے۔ اسے یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اپنے اختتام کو سامنے رکھ کر اسے عوام یا اللہ یاد آ جائے تو یہ بے وقت کی راگنی ہے جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ بے شکریہ۔ طارق خورشید، پاکستان زندہ باد۔